بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر ذیشان حسین ہے اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کی جانب سے. پیما کراچی نے کے سی ایم ای ڈپارٹمنٹ نے کینسر کے حوالے سے، کینسر کی آگاہی کے حوالے سے ایک لیکچرز اور پروگرامات کی ایک سیریز منعقد کی ہے. اسی سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم خون کے کینسر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر جواد موجود ہیں. ڈاکٹر جواد کا تعلق جو ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز سے ہے. ڈاکٹر جواد ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، کنسلٹنٹ ہیمیٹالوجسٹ ہیں اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز میں ہیمیٹالوجی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، لیبارٹری اور بلڈ بینک کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جواد. شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر. ڈاکٹر جواد، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع جو ہے وہ خون کے کینسر ہے. خون کے کینسر عموماً ہم دو طرح کے ہوتے ہیں، جو ایکیوٹ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اور ایک ہم جس کو کرونک کہتے ہیں عام الفاظ میں، جو آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے گفتگو ایکیوٹ کے حوالے سے گفتگو کریں. تو ہمیں بتائیں کہ خون کے کینسر جو ہیں وہ پاکستان میں کتنے فیصد، یعنی کہ فریکوینسی ان کی کتنی ہے اور کس طرح کی علامات سے وہ آتا ہے، پیشنٹ کن علامات کے ساتھ آتا ہے، اس کو کیسے ہم جلدی ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ذیشان، بہت شکریہ آپ کا. دوسرے نمبر پہ میں پیما کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. اچھا، ایکیوٹ لیوکیمیاز بیسکلی پاکستان کی رجسٹری تو کوئی بہت ویل اسٹیبلش رجسٹری نہیں ہے، لیکن جو انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ ان کینسر ہے اس کے ڈاٹا کے مطابق پاکستان کے جو کینسرز کے اندر جو لیوکیمیا کی جو پوزیشن ہے وہ تک 8ویں نمبر پہ آتی ہے. ٹاپ نمبر پہ سالڈ کینسرز آتے ہیں اور 7ویں 8ویں نمبر پر لیوکیمیاز آتے ہیں. اور لیوکیمیاز کے اندر جو ہے وہ جو اس کی فریکوینسی ہے وہ 8، سمجھیں کہ 1 لاکھ پاپولیشن کے اندر 8 کے قریب کیسز اس طرح سے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اور ایکیوٹ لیوکیمیاز جو ہیں بیسکلی وہ ان کی فریکوینسی بھی فردر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیا بڑوں کے اندر آ رہا ہے یا بچوں کے اندر. تو بڑوں اور بچوں کے اندر جو لیوکیمیاز کی جو فریکوینسی ہے وہ مختلف ہے. صحیح. اچھا، دوسرے نمبر پہ جو آپ نے علامات کے حوالے سے بات کی، تو علامات چونکہ یہ خون کا کینسر ہے تو اس کی جتنی بھی علامات ہیں وہ خون کے خلیوں سے متعلق ہوتی ہیں. خون کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 3 طرح کے خلیے ہوتے ہیں. لال خون کے ذرات ہوتے ہیں، سفید خون کے ذرات ہوتے ہیں اور پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. لال خون کے ذرات جسم میں آکسیجن کو پرووائڈ کرتے ہیں، سفید خون کے ذرات قوت مدافعت کو، اور پلیٹلیٹس خون کے جمنے کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، بس میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کس قسم کی علامات ایکیوٹ، اگر ہم جو تیزی سے کینسر خون کا پھیلتا ہے اس کی علامات کس قسم کی ہو رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ایکیوٹ لیوکیمیاز جو ہیں ویسے تو ان کی بہت ساری اقسام ہیں. ان کی جو میجر 2 طرح کی اقسام ہے، اس کو ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا بولتے ہیں، دوسرے کو ایکیوٹ مائلوئڈ لیوکیمیا بولتے ہیں. اب ہم پہلے بات کرتے ہیں ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا کی. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، چونکہ وہ خون کے اندر خون سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تمام علامات خون سے ہی متعلق ہوتی ہیں. صحیح. یعنی کہ اندر خون کا کم ہو جانا، یعنی کہ جسم کے اندر آپ کمزوری کا محسوس کرنا، جسم کا پیلا پن نظر آنا، بہت جلدی تھک جانا اور سر میں درد ہونا، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں مشکلات پیش آنا. دوسرے نمبر پہ ان کے قوت مدافعت سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر بار بار بخار کا آنا، انفیکشن کا ہو جانا. اور تیسرے نمبر پہ خون کا جسم میں سے کہیں سے رسنا. اور اس کے علاوہ چونکہ ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا کی ایسے بات کروں تو وہ غدود کے ذریعے سے پھیلتا ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ غدود جسم کے اندر بڑھ جاتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کے لمف نوڈ، جس کو آپ عام الفاظ میں جیسے آپ سب کو پتہ ہے، یعنی کہ جسم میں پورے جسم کے اندر ہمارے غدود موجود ہیں. عام طور پہ وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جب خون کا کینسر خاص طور پہ ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک ہوتا ہے تو چونکہ وہ وہاں پر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو جسم کے اندر یا تو گلے کے اندر آپ کو تھوڑے تھوڑے پھولے ہوئے محسوس ہوں گے، یا بغل کے اندر محسوس ہوں گے، یا یہ کہ ان کے تلی بڑھ جائے گی، جگر بڑھ جائے گا، یا پھر یہ کہ ان کے مثانے کی جگہ کے ارد گرد جو نوڈز ہوتے ہیں وہ بڑے ہوئے محسوس ہوں گے. تو یہ مختلف علامات ہوتی ہیں خاص طور پہ ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا کی. صحیح. اچھا ڈاکٹر جواد، بار بار چونکہ آپ نے کہا مدافعتی نظام اس میں خون کے جو بھی کینسر اس میں کافی ویک ہو جاتا ہے، تو کیا بار بار اس کو بخار اور انفیکشن بھی ہوگا؟ بخار کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل، کمزوری کے ساتھ ہے. بالکل، بخار تو سب سے پہلی علامت ہے نا، کیونکہ بخار تو کوئی بیماری نہیں ہے، بخار تو ایک بیماری کی علامت ہے. تو جسم میں قوت مدافعت کی وجہ سے جسم، کیونکہ وہ تو آپ سمجھیں اس کو عام الفاظ میں کہیں کہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے جب آپ کو خون کا کینسر ہوتا ہے، کیونکہ قوت مدافعت والے خلیے وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتے. تو جسم میں ہلکا سا بھی کوئی انفیکشن ہوگا تو وہ بہت جلدی پھیلے اور بہت زیادہ متاثر کرے گا انسان کو، اور بخار اس کی سب سے پہلی علامت ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم وجوہات ایسی کیا ہیں کہ خون کے کینسر کی وجہ کیا ہوتی ہے؟
یہ کوئی موروثی ہوتا ہے یا کوئی انوائرمنٹ سے کوئی پھیلتا ہے دیگر کینسر کی طرح؟ تو ان کی خون کے کینسر کی وجوہات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے خون کی کینسر کے عمومی طور پہ تو کوئی بہت واضح وجوہات نہیں ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ موروثیت، موروثیت سے بھی اس کے لنکس ہو سکتے ہیں. جنیاتی لیول پہ تبدیلیاں جو مختلف آتی ہیں وہ جسم میں انسان کے کبھی بھی آ سکتی ہیں، تو وہ ایک اس کی وجہ بنتی ہے. اور انوائرمنٹ کے اندر ڈیفینیٹلی جو ڈفرینٹ قسم کے ریڈیشنز ہیں یا کیمیکلز ہیں، یا یعنی کہ وہ افراد جو کہ کیمیکل سے ایکسپوز ہو رہے ہوں یا وہ افراد جو ریڈیشن سے ایکسپوز ہو رہے ہوں، تو وہ بیسیکلی یا بار بار جن کے اندر انفیکشنز ہو رہے ہوں، تو یہ ایسے عوامل ہیں جو کہ وجہ بن سکتے ہیں کینسر کی. صحیح. اچھا ڈاکٹر جواد، کینسر کا نام جیسے ہی آتا ہے، خاص طور پہ خون کے کینسر کا، تو ایک خوف کی سی علامت ہوتی ہے. لیکن دنیا نے بے شمار چیزوں میں اب بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. گو کہ بے شمار پاکستان میں بھی بہت ساری بیماریوں کا اب علاج ہونے لگا ہے جو شاید پہلے نہیں ہوتا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ علامات ہوں، بخار بار بار آ رہا ہو، بخار اور انفیکشنز ہو رہے ہوں، کمزوری ہو رہی ہو، اور جب خون رس رہا ہو، اور ایک بنیادی CBC کے ٹیسٹ میں ہمیں لگ رہا ہو کہ وہ اس کا خون بن نہیں رہا صحیح سے اور ہیموگلوبن کم ہو رہا ہو، تو یہ تو اس کی علامات ہو گئے. اب بتائیں کہ تشخیص میں اکثر پاکستان میں خاص طور پہ کینسر کی تشخیص میں بہت ڈیلے ہو جاتا ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں. بالکل. تو آپ یہ بتائیں کہ خون کا کینسر کی تشخیص عمومی طور پہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں، کون سے ادارے، اور کتنی کوئکلی ہم یہ کر سکتے ہیں، کتنا جلدی ہو سکتا ہے یہ کام؟ دیکھیں ڈاکٹر ذیشان، آپ نے اپنے سوال کے دوران بہت بہترین ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ کتنی جلدی ہم اس کو تشخیص کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے تشخیص کر سکتے ہیں. دیکھیں خون کا جب بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جو ہے پیشنٹ جاتا ہے، مریض جاتا ہے، تو سب سے پہلا ٹیسٹ جو ڈاکٹر لگتا ہے وہ CBC لکھتا ہے، جس کو عام الفاظ میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں. یعنی کہ وہ خون کی مکمل ایک تصویر پیش کر دیتا ہے. کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ویسے تو ایک خاص قسم کی مشین کے ذریعے سے آپ کو کاؤنٹس بتا دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کی ایک سلائڈ بنتی ہے جس کے اندر ہم خون کے جو ڈفرینٹ اجزاء ہیں اس کی ہم اشکال کو، شکلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیسکلی، اور اس کے لیے مائکروسکوپ کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ماہر پیتھولوجسٹ یا ہیمیٹولوجسٹ اس کو ریویو کرے. ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ کوئی اچھی اس قسم کا ایک کوئی ریگولیٹری میکینزم موجود نہیں ہے کہ وہ ان لیبارٹریز کو ہم دیکھیں کہ جو خون کے ٹیسٹ تو کر رہی ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ریگولر پیتھولوجسٹ موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے چونکہ وہ ٹیسٹ تو ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس آ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ مارفولوجی یا ان کی اشکال کے بارے میں کوئی بھی واضح تصویر نہیں پیش کی جاتی، تو وہاں پر وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ انسان خوش قسمت ہو اور فوری طور پہ پہلے ہی نظر میں وہ اس کی پیتھولوجسٹ کی اچھے پیتھولوجسٹ کی نظر سے گزر جائے، تو وہ وہاں پر پیریفرل فلم کے اوپر، یعنی کہ خون کے انتہائی بیسک ٹیسٹ کے اوپر ہی ہمیں کینسر کا ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. اگر اس کو کینسر کا آئیڈیا ہو جائے تو دوسری پہلی نظر میں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ فوری طور پر اس کو کسی ایسے ادارے کی طرف منتقل کر دیں گے کہ وہاں پر اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے. اچھا، اور دوسری بات اس کے علاوہ جو دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہڈی کے گودے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. صحیح. وہ ہڈی کے گودے کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہم کولے کی ہڈی سے عمومی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں بڑوں کے اندر، اور بچوں کے اندر ہم جو ہے وہ جو ٹانگ کی ہڈی وہاں سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی فردر اس کے اور ٹیسٹ ہیں جس کو ہم امیونو فینو ٹائپنگ کہتے ہیں. مطلب وہ جو ہم سیلز باہر نکلتے ہیں ان سیلز کے اوپر ایک سرٹن خاص قسم کے کیمیکلز کو ڈال کر ہم ایک مشین کے ذریعے سے گزارتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو خلیے ہیں ان کی جو اس کے اوپر کس قسم کے اینٹیجنز لگے ہوئے ہیں جس کی مدد سے اس سیل کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ سیل کس ٹائپ کا ہے اور کس قسم کے کینسر کی طرف اشارہ، کس قسم کا. جی ہاں. اچھا، دوسرا ایک تو یہ ہوگا تشخیص کے، آپ نے جو کچھ شاید ہمارے ناظرین کو مشکل ہو سمجھنے میں، بہرحال مختصراً یہ کہ لیبارٹری کے 2 سے 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں جو فوری طور پہ کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اچھی لیبارٹری کا ہونا آپ نے کہا ضروری ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ اس سارے عمل میں تشخیص کے، اس میں آخر میں ہم پھر مختصراً ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یا علاج کے حوالے سے بات کر لیں گے. اس سارے تشخیص کے عمل میں کتنے پیسے تقریباً خرچ ہو جاتے ہیں، اور کیا گورنمنٹ کی سطح پہ فری یا کم پیسوں میں بھی کوئی ادارے ہیں موجود کراچی میں بالخصوص؟ جی بالکل. ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے جو اخراجات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں عمومی طور پہ.
اس کے علاج سے کے متعلق بھی. لیکن ہم جو انیشیل جو ٹیسٹ اگر ہم پرفارم کرتے ہیں تو اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ عمومی طور پہ اس کا 40 سے 45 ہزار تک کا خرچہ اس کا ہو جائے, 50 ہزار تک کا خرچہ ہوتا ہے, جس میں ہم اس کے اندر جو ڈائگنوسٹک انیشیل بالکل شروعاتی جو ٹیسٹ ہیں اس پہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ مریض جو ہے اس قسم کی بیماری کا ہے اور اس کا یہ ڈائگنوسس ہے اور ہم اس میں علاج اس کا شروع کر سکتے ہیں. حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نیشنل جو ہے ہیلتھ سروسز تو نہیں ہیں, لیکن وہ کچھ اداروں کو جو خون کے کینسرز کا علاج کر رہے ہیں ان کو ایک خاص قسم کا فنڈز پرووائڈ کرتی ہے, حکومت پرووائڈ کرتی ہے. تو اس میں مختلف ادارے, جیسے آپ کو پتہ ہے کراچی میں چند بڑے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, انڈس ہاسپٹل ہے, NIBD ہے, ڈو یونیورسٹی ہے, اور اس کے علاوہ باقی جو پرائیویٹ سیٹ اپس میں آغا خان ہے, لیاقت نیشنل ہے, وہ یہ کام سارا کر رہے ہیں. یہ 4-5 جو آپ نے بڑے ادارے بتائے اس شہر میں, یہ 4-5 بڑے ادارے خون کے کینسر کو ڈیل کر رہے ہیں. بالکل. لیکن آپ نے بتایا کہ تشخیص میں اتنے پیسے لگ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ زیادہ, لیکن اتنے پیسوں میں انیشیل تشخیص کے بعد آپ پلان کر لیتے ہیں کہ علاج کیا کرنا ہے. اچھا, اب آخری جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ اس کے علاج جو خون کے جو ہم نے ایکیوٹ یا تیزی سے پھیلنے والے کینسرز کی بات کی تھی, ان کے علاج میں قریباً کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ گو کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ 4-5-6 ادارے ہیں جہاں ان کا علاج ہوتا ہے, اور کامیابی کے علاج میں امکانات کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, کامیابی کا تعلق اور اخراجات کا تعلق بھی اس کیونکہ تشخیص خاص کینسر کی خاص قسم سے تعلق رکھتی ہے. اگر ہم تیزی سے پھیلنے والے کون سے کینسرز کی بات کریں تو ان کی بھی تقریباً 10 سے 15 اقسام ہیں. ٹھیک ہے, ان 10 سے 15 اقسام کے اندر اس کے ساتھ جو فردر ہم ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں تشخیصی اور ایک ہوتے ہیں اس کی پروگنوسس سے متعلق کہ آگے جا کر اس کے اندر جو خاص جینیاتی لیول پہ جو تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں جس کے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں, تو وہ بھی اگر ساتھ میں شامل ہو جائیں تو اس کے پھر اخراجات مختلف ہو جاتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ اس کا علاج مہنگا ہے, اور ساتھ میں اگر اس قسم کا کینسر ہے جو کہ صرف اور صرف کیمو تھراپی کے ذریعے سے ختم نہیں ہو سکتا تو اس میں ہم پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ پہ لے کے جانا پڑتا ہے, اور اس کا خرچہ اخراجات جو ہیں وہ تقریباً کیمو تھراپی ڈاکٹر جواد بتائیں گے اپروکسیمیٹلی کتنے؟ اپروکسیمیٹلی 20 سے 25 آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ شروع ہوتی ہے ایگزیکٹلی, تو اس حد تک اس کی ہوتی ہے, کیونکہ میرا خیال ہے 4-5 ملین تک جا سکتی ہے. جی بالکل 4-5 ملین. ڈاکٹر جواد نے بتایا کہ 20 سے 25 لاکھ یعنی کہ 3 ملین سے شروع ہو کے 4-5 ملین تک اگر کیمو تھراپی کی جائے, اور اس میں کامیابی اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد ڈاکٹر جواد کتنی ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی اس چیز کا ایک بہت بڑا تعلق ہے کہ اس کی قسم کس قسم کی ہے, کیونکہ بہت ساری چونکہ اقسام ہیں تو اس میں کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جو کہ بچوں کے اندر ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا جو صرف اور صرف کیمو تھراپی کے بعد وہ سپریس ہو جاتی ہیں, وہ بالکل آلموسٹ یعنی کہ سروائیول ان کا بہت اچھا ہے, مطلب ان کا زندگی چلتی رہتی ہے, کیور بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات, بالکل ٹھیک بھی ہو بھی سکتے ہیں, بالکل کیور ہو بھی جاتے ہیں, لیکن 100% تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن عمومی طور پہ بچوں میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں یا 10 سال سے کم عمر اس کے ریزلٹس عمومی طور پہ اچھے ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے یہی بیماری جو بچوں کے اندر ہوتی ہے اگر بڑوں میں آ جائے تو اس کا علاج مشکل بھی ہو جاتا ہے, اور ان کا سروائیول ریٹ یعنی کہ بچنے کے چانسز, وہ زندگی کے چانسز کم بھی ہو جاتے ہیں. اور دوسری جو قسم ہے ایکیوٹ مائلوئڈ لیوکیمیا کی, AML کی, اس کے اندر ایکیوٹ پرو مائلوسائٹک لیوکیمیا ایک ایسا کینسر ہے کہ جو کہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے, جان لیوا ثابت ہوتا ہے, فوری تشخیص انتہائی ضروری ہے, لیکن اس کا علاج بھی پھر بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے, اور وہ چلتا مریض جو ہے وہ جلدی سے اس کا علاج فوری طور پہ ممکن بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل. پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور میں جو اب تک ہم نے ڈاکٹر جواد کے ساتھ گفتگو کی, جو اس کا جسٹ ہے, جو کرکس ہے, خلاصہ وہ اس طرح کا ہے کہ جتنی جلدی آپ اچھی لیبارٹری سے اس کی تشخیص ہو جائے گی تو بچنے کے امکانات, علاج کے امکانات زیادہ ہیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر جواد نے بتایا کہ گو کے علاج تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے, لیکن اگر وقت پہ علاج ہو جائے اور اچھا ڈاکٹر مل جائے تو امکانات اس بات کے ہیں جو کامن تیزی سے پھیلنے والے کینسر ہیں اس میں اب جو ہے وہ بہتری ہے, بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اور بعض اوقات کیور نہ بھی ہو لیکن کینسر کو اس حد تک دبایا جا سکتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جواد. پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خون کے کینسر کا علاج بالکل ممکن ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد سے جلد اچھی لیبارٹری میں پہنچا جائے, اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچا جائے جو اس خون کی بیماریوں کا ماہر ہو, اور اس کی تشخیص کی جائے, اور وقت پہ علاج اگر کیا جائے تشخیص کے ساتھ تو اس کی بات کے قوی امکانات ہیں کہ اس کی زندگی نہ صرف بچ سکتی ہے بلکہ وہ ایک بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.